سورۃ الحج آیت نمبر 77 اور 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، وعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وافعلوا اور کام کرو، الخیرہ نیکی کے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کو خاص طور پر ہدایت کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر اس کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ کی خوشی کے لیے جو بھی اس نے حکم دیا ہے، جو بھی کام کرنے کے لیے کہے ہیں، اگر ہماری نیت میں اس کی رضا شامل ہوگی تو وہی نیکی ہوگی، وہی اس کی عبادت ہوگی۔ اپنی مرضی سے اسلام نے جو کام ہمیں دیے ہیں اس میں سے کچھ کر لینا اور کچھ چھوڑ دینا اس کی عبادت نہیں کہلائے گی۔ اسلام میں حکم دیا گیا، قرآن پاک میں آیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنی مرضی سے کچھ عبادتیں کر لینا، کچھ کام کر لینا اور کچھ چھوڑ دینا اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی نہیں دی۔ ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، یعنی رکوع کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں تو رکوع کا حکم دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، یعنی اللہ کے اپنا سر وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، اور اس کے بعد جب سجدہ کرو اپنی پیشانی اسے خاک آلود کرو، زمین پر رکھ دو اس کے سامنے۔ تو یہ سب بھی یعنی سجدہ بھی، جھکنا بھی اس کے لیے ہے اور سجدہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ سورۃ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ جب اس کی آگے سجدہ ریز ہوں، اس سے دعا نماز اس کی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا بھی اسی سے ہی مانگیں گے، مدد بھی اسی سے ہی مانگیں گے، تو ہمیں اس سے مدد ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی خاطر وہ اس کے ہر حکم کو ماننا، یہی اصل میں عبادت ہے۔ ہر کام نیکی کا جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اور خوشی کے لیے کریں گے وہی عبادت کہلائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، یعنی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، جنت کے حقدار، ابدی زندگی میں عیش کرنے والے بن جاؤ۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور کام کرو نیکی کے، اور نیکی کے جو بھی یعنی کام کریں گے جس میں اللہ کی خوشی شامل ہوگی وہی ہیں نیکی کے کام۔ اس میں لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ انسانوں کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو، اپنے ماحول کے، اپنے ارد گرد کے، اپنے ہوں پرائے ہوں، سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا بھی خیر میں آئے گا، نیکی کے کاموں میں آئے گا، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب نماز پڑھو گے، اس کی عبادت کرو گے، نیکی کے کام کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ وَجَاہِدُوا اور جہاد کرو، فی اللہ اللہ کی راہ میں، حق کا حق ہے جہاد ہی، اس کے راستے میں جہاد کرنے کا،
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جس طرح کہ اس کی راہ میں اس نے جو آپ پہ حق رکھا ہے اپنا، اس طرح سے جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، یعنی کہ جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہونے کی، وہ جو ہے پوری کی پوری اپنی کوشش، اپنی پوری محنت اس میں لگا دو۔ ہوا اجتباکم بھی پڑھیں گے، یا ہوا الگ الگ کریں گے تو ہوا اور اجتباکم۔ ہوا اس نے، اجتباکم چن لیا تمہیں، وما اور نہیں، جعلا اس نے رکھی، علیکم تم پر، فی الدینی دین میں، من حرج کوئی تنگی، اور اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ اس کی تم پر بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، منتخب کر لیا ہے۔ اب تم جو ہے وہ دین کے کام جس قدر بھی ہو وہ سر انجام دو، اور جب تم دین کے کام سر انجام دو گے تو اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم اگر کہیں دور دراز سفر کے لیے نکلتے ہو تو راستے میں تمہیں مشکل پیش آتی ہے، پانی نہیں ملتا، تو تم وضو کے لیے جو ہے تیمم کر سکتے ہو، یعنی اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ آسان کر دیا۔ تمہارے پاس ٹائم کم ہے تو تم نماز پوری ادا کرنے کی بجائے قصر نماز ادا کر سکتے ہو۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے جب تمہیں چن لیا اپنے لیے تو اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی بھی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ہے ابیکم تمہارے باپ کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یعنی کہ جس دین پر تم عمل پیرا ہو، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا۔ وہ بھی اللہ کی توحید بیان کرنے، اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ سب بھی حضرت ابراہیم کو ہی اپنا بڑا مانتے ہیں، اسی کا حوالہ دیتے ہیں، تو انہی کا ذکر خاص طور پر یہاں پر کیا گیا ہے کہ تم جو ہو وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہو۔ ہوا اسی نے، سماکم نام رکھا تمہارا، المسلمین مسلم، اسی نے تمہارے لیے تمہارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا۔ یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی کہ اے اللہ ہم سے یہ جو کام یا جو تابع داری یا فرما برداری ہم تیری کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ ہم سے اس خدمت کو قبول کر لے، اور ہمارے لیے جو ہے ہمیں اولاد عطا فرما، وہ تیری فرما بردار ہو یعنی مسلم ہو۔ تو ہمارے لیے جو نام مسلم کا تجویز کیا گیا یا رکھا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، من قبل اس سے پہلے بھی، وفی ھذا اور اس میں بھی، لیکونا تاکہ ہو، الرسول و رسول، شہیداً گواہ، علیکم تم پر، اور اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ آیت کے اس حصے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم گواہ بن جاؤ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ تم سب تک پہنچا دیا۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچا دو۔ وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، فَأَقِیمُوا سو قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، سو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جب تم دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے کاموں کے لیے نکلو گے تو جو ہے اپنے آپ کو
نماز کا پابند بناؤ. جب تم نمازی ہوگے تو دوسروں کو جب تم اس کی دعوت دو گے، نماز پڑھنے کی طرف بلاؤ گے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ تم بھی نماز پڑھتے ہو، لہٰذا خود بھی پڑھتے ہو تو ہمیں حکم دے رہے ہو یا ہمیں اس کی طرف بلا رہے ہو، تو ہم بھی تمہاری بات سنیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنا مال جو ہے وہ اللہ ہی کے دین کی خاطر خرچ کرو. وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو، باللہ، اللہ کے دین کو، یعنی اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جاؤ. اب آگے ان کی جتنی بھی امت ہے ان پر یہ فرض ہے کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہیں اور اسے لوگوں تک پھیلائیں، کیونکہ اب کوئی وحی مزید آنے والی نہیں، لہٰذا یہ کام اب امت کے کرنے کا ہے. ہوا وہی ہے مولاکم، تمہارا مالک، فنعما، سو کیا اچھا ہے، المولا، مالک، و نعما، اور اچھا ہے، النصیر، مددگار. آیت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، یعنی وہی تمہارا آقا ہے جس کی عبادت کی جائے یا جس کا حکم مانا جائے، اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا بھی ہے. اسی کی مدد سے سارے کام آسان ہوتے ہیں اور اسی کے حکم پر سارا نظام چلتا ہے.